کہ ہمیشہ باوضو رہو۔ تو جو وضو ہے وہ مومنین کا ہتھیار ہے۔ تو جب نماز کا وقت آ جائے تو پھر نماز کو اس کے وقت پر ادا کر، تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے کہ جب نماز تو نے ادا کر لی ہے تو اس نماز سے لے کر دوسری نماز کے وقت تک اس کا منتظر رہے۔ تو بغیر ضرورت کے کلام نہ کر، ان حواس خمسہ کو اس طرح باندھ جیسے کہ کوئی چور کو پکڑ کے باندھ۔ جب رات آ جائے تو پھر اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے، شب بیداری کر، وہاں تمہیں حضور قلب بھی حاصل ہو جائے گا، اللہ سے ہم کلام بھی ہو جائے گا، اور اس کے حضور جو ہے وہ تمہیں رسائی بھی حاصل ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج ہم حضرت فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس فصل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں یہ در بیان وضو ہے، فصل صوم ہے اور در بیان وضو ہے۔ تو حضرت فرید الدین عطار اس بات کو ہم تک پہنچا رہے ہیں کہ کچھ چیزوں کی صفائی بہت ضروری ہے، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، قلبی طور پر بھی اور روحی طور پر بھی۔ لیکن یہ سب کرتے ہوئے ہمیں شروعات کہاں سے کرنی ہے، آغاز کہاں سے کرنا ہے، تو یہ اس فصل میں وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں چوئیں گوہر محمد مصطفیٰ صفت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کرنے کا بیان ہے وہ ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ کس طریقے سے کرنا ہے، اور ہمیں سمجھا دیا ہے احادیث کے ذریعے سے۔ تو وضو را کو سلاح المومنین گفت، تو جو وضو ہے وہ مومنین کا ہتھیار ہے، جس سے وہ اپنے اوپر آنے والے جو وسوسے ہیں ان کا دفاع کر سکتے ہیں، شیطان کی طرف سے پیدا کیے گئے جو وسوسے ہیں آپ ان سے لڑ سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو ظاہری طور پر پاک رکھ سکتے ہیں۔ تو چوئیں گوہر محمد مصطفیٰ صفت، وضو را کو سلاح المومنین گفت، تو مومنوں کا ہتھیار ہے وضو، تو پہلے یہ جو ہتھیار ہے اسے اپنے پاس لے آؤ اور اس کو اپنا جو ہے دفاع کے طور پر استعمال کرو۔ تو آگے فرما رہے ہیں ببایت بود دائم با طہارت، تو اب اس کا استعمال کیا ہے کہ ہمیشہ باوضو رہو، ہمیشہ اپنے آپ کو پاکی میں رکھو، خود کو پاک رکھ کر جو ہے چلو۔ تو ببایت بود دائم با طہارت، خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طہارت میں رکھا کرو۔ بظاہر ہم بباطن با بصارت، تو ظاہر میں وضو کے ساتھ خود کو پاک رکھو، اور باطن میں اپنے قلب، اپنی روح، اپنے شعور کو پاک رکھو۔ ظاہر ہے ہم جب وضو کو ظاہری طہارت اختیار کریں گے تو اس کے جو نتائج ہیں، جو اس کا اثر ہے وہ ہمارے باطن میں بھی پہنچے گا، تو وہ اس کی وجہ سے ہماری عقل، ہمارا قلب، ہماری روح وہ پاک ہو جائے گی۔
تو بود ظاہر طہارت از نجاست، ظاہر کیا ہے کہ پلیدی سے پاک ہو جائے، نجاست سے پاک ہو جائے۔ طہارت با باطن آمد از خباثت، تو دل کیا ہے وہ برائی سے پاک ہو جائے۔ دل کے اندر جو وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، جو بد خیالی آ رہی ہے، جو ہمارے اندر ہماری خواہشات کی وجہ سے، ہماری غلط تمناؤں کی وجہ سے، آرزوؤں کی وجہ سے ہمارے اندر جو نقص پیدا ہو گیا ہے کہ ہم اپنی ہی کسی خواہشات نفس کی وجہ سے بھٹکتے پھر رہے ہیں، تو وہاں سے دل جو ہے وہ پاک ہو جائے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ اب اس کا آگے جو بیان ہے وہ فرما رہے ہیں چو وقت آید نماز وقت بگزار، تو جب نماز کا وقت آ جائے تو پھر نماز کو اس کے وقت پر ادا کر۔ فرائض با جماعت ہوش میں دار، تو اس بات کا خیال رکھ، نماز کا جب وقت آ جائے تو اس بات کا خیال رکھ کہ نماز کو میں نے با جماعت ادا کرنا ہے اور اس کے وقت پر ادا کرنا ہے، تاکہ تمہارے اندر اس کا جو فیض ہے، اس کا جو اثر ہے وہ تم تک پہنچ سکے، اس کا جو روحانی اثر ہے نماز کا وہ تم میں پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے اس بات کا لحاظ رکھنا، اس کو اپنے ذہن میں بٹھانا بہت ضروری ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے اور اس میں کوئی کاہلی اور سستی نہ کی جائے۔ تو زے وقتی تا بوقت منتظر باش، تو اس میں وہ ایک تصور باندھ رہے ہیں کہ یہ چیز اپنے اندر پختہ کر لو تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے کہ ایک جب نماز تو نے ادا کر لی ہے تو اس نماز سے لے کر دوسری نماز کے وقت تک اس کا منتظر رہے، یعنی کہ ایک نماز سے دوسری نماز آنے تک اس کا انتظار کرتا رہے۔ بذکر و فکر دائم محتضر باش، تو اس کے درمیان جو ہے وہ ذکر اور فکر حق جو ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو مصروف رکھ، اس میں مصروف رہ، تاکہ وہ جو وقت ہے وہ تمہارا اس طریقے سے گزر سکے، مصروفیت کے ساتھ، ذکر و فکر حق کے ساتھ۔ سخن باکس مگو الا ضرورت، تو بغیر ضرورت کے کلام نہ کر، کوشش کر کے ضرورت کے تحت کلام کر، اگر ضرورت نہیں ہے تو وہاں ذکر فکر حق میں مشغول رہ اور اپنے آپ کو وہاں مصروف رکھ۔ تو بلا ضرورت جو بات ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک بندہ چیم گوئیاں کرتا ہے، وہاں غیبت کرے گا، تو یہ جو چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوں گی، تو بہتر ہے کہ وہ وہاں اپنے آپ کو باندھ کے رکھ، بلا ضرورت جو ہے وہ کلام نہ کر۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر تو بلا ضرورت کلام کرے گا تو اس کا تمہارے اوپر اثر کیا پڑے گا؟ اس کا اثر تم پر یہ پڑے گا خلل تا در نے فتد در حضورت، اس سے یہ ہوگا کہ اگر تو بلا ضرورت کلام کرے گا تو تمہارے دل میں ایک خرابی پیدا ہو جائے گی، ایک خلل واقع ہو جائے گا۔ کہاں پہ؟ اس کے حضور میں، کیونکہ ذکر و فکر حق کرتے ہوئے تو اس کے حضور میں حاضر ہے، تو جب تو اس کے حضور میں حاضر ہے تو جب بلا وجہ تو گفتگو کرے گا تو اس میں یہ خلل واقع ہوگا، یہ برائی ہے ایک طرح سے جو تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، تو اس کو نکال دے۔ تو یہ ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز میں جاتے ہوئے ذکر و فکر حق میں رہ، بلا ضرورت کسی سے بات نہ کر اور اس کے حضور پیش رہ، متوجہ ہو کر اور اپنے آپ کو وہاں پیش کر کے۔ پھر فرماتے ہیں باہر جائے کہ باشی ذکر میں گو، اب یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی جہاں کہیں تو کام کر رہا ہے، جہاں کہیں تو پھر رہا ہے،
تو ذکر حق کے ساتھ وہ جو ہے وہ کام کرتا رہے، یعنی کہ جو ہے کہ دل یار ولے ہتھ کار ولے، یعنی کہ ہاتھ سے کام کرتا رہے اور دل سے اس کا ذکر کرتا رہے۔ بہر حال خدا را شکر میں گو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا رہے کہ اس نے تمہیں اپنا ذکر اپنا فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس نے تمہیں اپنے ساتھ وابستہ رہنے کی، اپنے ساتھ نسبت میں رہنے کی صلاحیت اور ہمت عطا کی ہے، تو اس کا شکر بھی بجا لاتا رہے۔ تو پھر فرماتے ہیں بہر جائے کہ باشی با خدا باش، یہ چیز اپنے اندر لازم کر لے کہ جہاں کہیں بھی رہے خدا والا بن کے رہے، بندہ بن کے رہے، اس کا طالب بن کے رہے، اس کا محب بن کے رہے۔ تمہارے اندر سے وہ چیزیں ظاہر ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ذکر و فکر حق کرتے ہوئے اس کے جو اثرات ہیں وہ تم پر مرتب نہیں ہو رہے، تم پر آ نہیں رہے، تو ظاہر ہے ان کے جو نتائج ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ تو اس کا عابد بن کے رہے گا، تو زاہد بن کے رہے گا، تو اس کا طالب بن کے رہے گا، تو اس کا محب بن کے رہے گا، یعنی کہ خدا والا بن کے رہے گا۔ جو تمہیں دیکھے تم میں اس کا اثر نظر آئے، جو کوئی بھی تم کو دیکھے کہے کہ ہاں یہ خدا والا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں ز خود بیگانہ بحق آشنا باش، تو خدا والا بن کے رہتے ہوئے خود سے بیگانہ رہے اور حق کے ساتھ تعلق میں رہے، خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کا آشنا بن کر، اس کا بندہ بن کر اس کے ساتھ رہے۔ اور آگے ایک وہ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ مدح مردوں حق را جائے در دل، ہر وہ چیز، ہر وہ شے، ہر وہ تعلق، ہر وہ نسبت جس سے تمہیں لگے کہ اس سے میرے ذکر و فکر حق میں خلل واقع ہو رہا ہے، یعنی کہ میں یہ کام کرتے ہوئے میری جو توجہ ہے وہ اللہ کی طرف نہیں پیدا ہو رہی، یعنی کہ اس کا ذکر اور اس کا فکر جو ہے وہ کٹ رہا ہے، تو وہ اس کا غیر ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے دل نہ لگا۔ مدح مردوں حق را جائے در دل، تو کہتے جو اس کا غیر ہے اس کو اپنے دل میں، اپنے دماغ میں جگہ نہ دے۔ درونت تا نیابت رہ عزازل، تاکہ جو شیاطین ہیں وہ جو اس کے غیر ہیں، جو تم کو بھٹکانے پر پھر رہے ہیں، وہ تم پر قابو نہ پا لے، ان سے دور رہے، یعنی کہ اس کے غیر سے دور رہے گا تو شیطانی وسوسوں سے، شیطانی کام کرنے والوں سے تو بچ کے رہے گا۔ تو اب آگے فرماتے ہیں ہوا سے خمس را چوں دست بر بند، ان حواس خمسہ کو اس طرح باندھ جیسے کہ کوئی چور کو پکڑ کے باندھ دیتا ہے، جیسے کہ چور چوری کرنے آتا ہے، ایسی حواس خمسہ تمہارے اوپر جو ہیں یہ چوری کر رہے ہیں، تمہارا ایمان چرا رہے ہیں، تمہارے روحانی جو فیض تمہیں مل چکا ہے اس کو چرا رہے ہیں، تو اس طریقے سے انہیں باندھ کہ وہ تمہارا ایمان نہ چرا سکے۔ حواس خمس را چو دوز در بند، چو بستے دوز ایمن باش میں خند، اب جب تو نے اس چور کو باندھ لیا، حواس خمسہ کے چور کو باندھ لیا، تو اب بے خوف ہو کر رہے، اب مسکرا، اب ہنستا پھر، تو یہاں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جب تو اس کے تعلق میں چلا جائے گا تو یہاں جب تو ان کو باندھ لے گا تو پھر وہ تمہارے اوپر سے خوف اور تمہارے اوپر سے ڈر کو ختم کر دے گا، اور تمہارے اوپر سے جو غم ہے اس کو ہٹا لے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں پس آگے رخت
طاعت راہ سلامت، اور اس کے بعد جو اطاعت حق ہے اس میں لگا رہے، فرما برداری میں لگا رہے، اس کا بندہ بن جا، اس کی بندگی میں لگا رہے، تاکہ ببردر حضرت حق با کرامت، تاکہ تمہیں اللہ کے ہاں جو ہے وہ عزت مل جائے، اس کے ہاں قبولیت کا جو شرف ہے وہ مل جائے۔ گر خواہی کہ بات حق تعالی، سخن گوید ز قدرت بے مثالہ، اگر تو چاہتا ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہم کلام ہو جائے، وہ ذات جس کی کوئی مثل نہیں ہے، جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، تو آگے فرماتے ہیں بخواں قرآن کلام اللہ بشنو، تو پھر اللہ پاک کا جو قرآن جو اس کا کلام ہے وہ سن۔ قدیم است آز حق منزلے نہ اینو، کہ یہ جو کلام ہے یہ قدیم ہے، یہ اس راستے میں کوئی نیا کلام نہیں ہے، تو اللہ کا جو قدیم کلام ہے جو کہ قرآن کی صورت میں ہے اس کو سن، تاکہ تو اللہ سے ہم کلام ہو سکے۔ ندامت راہ امام خیش گردان، تو یہاں عاجزی اور انکساری کو اپنا امام بنا لے، ہمیشہ عاجز بن کے رہ، انکساری کے ساتھ رہ اور تابعداری میں رہ، ہمیشہ اقتدا کن بدل و جان، اور ہمیشہ اللہ کے حضور اپنے دل و جان کے ساتھ اس کی عبادت کر، اس کی اقتدا میں رہ، اس کے حضور میں رہ۔ اگر خواہی سخن بحق گوئی، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم کلامی اختیار کرے تاکہ تو اس سے بات کر سکے، نماز خود حضور دل بجوئی، تو اپنے دل میں حضور قلب پیدا کر لے، یعنی کہ نماز ادا کرتے ہوئے حضور قلب جو ہے وہ حاصل کر لے۔ نماز تب تک نہیں ہوگی جب تک تمہارا حضور قلب نہیں ہوگا، یعنی کہ تمہارا دل جو ہے وہ متوجہ نہیں ہوگا، اللہ کے حضور متوجہ اللہ ہو جا، تاکہ تمہارا جو تعلق ہے وہ اس کے ساتھ پختہ ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ تو اگر تو چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کلام کرے، اس کے ساتھ گفتگو کرے، تو پھر اپنے دل میں حضور قلب جو ہے وہ پیدا کر لے۔ جو شب آید بباید بود قائم، تو جب رات آ جائے تو پھر اللہ کے حضور کھڑا ہو جا، شب بیداری کر، وہاں قائم اللیل بن جا، اللہ کے حضور اپنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ وہاں اسے سجدہ کر، اسے رکوع کر، وہاں قیام کر۔ چو روز آیت ببایت بود سائم، پھر جب دن آ جائے تو پھر صائم النہار بن جائے، پھر روزہ رکھ کے اس کے حضور جو ہے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ تو جب یہ ان تمام چیزوں کو اپنے معمولات میں لے آؤ گے، اپنے عمل میں ڈال لو گے، تو پھر کیا ہے، شب و روزت چو گردت بات و یکساں، جب تمہارا دن اور رات جو ہے ان معمولات میں اور ان میں وہ پختہ ہو جائے گا، اور اسی میں تمہاری ریاضت اور عبادت ہوگی، نمایت کار مشکل برت و آساں، تو پھر یہ جہاں تمام جو اعمال ہیں وہ جو بظاہر مشکل نظر آتے ہیں وہ تم پر آسان کر دیے جائیں گے، اور اب ان کے نتائج یہ تم پر مرتب ہوں گے کہ وہاں تو اپنی ظاہری طہارت بھی حاصل کر لے گا، اپنی باطنی طہارت بھی حاصل کر لے گا،
وہاں تمہیں حضور قلب بھی حاصل ہو جائے گا، اللہ سے ہم کلام بھی ہو جائے گا، اور اس کے حضور جو ہے وہ تمہیں رسائی بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہاں حضرت فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملے گئے جو تمام فیض و برکات ہیں، ان کو اپنے اندر جذب کرنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے نیکوں کی صحبت اور سنگت اور ان جیسے اعمال اور احوال عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔